إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قابل احترام حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مختصر سی حمد و ثناء کے بعد تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اسی کے لیے سزاوار ہیں جو اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک اور رازق۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی قد و کاوشیں اور محنتوں کی بدولت اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین اسلام جیسی عظیم دولت کو پہنچایا ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام اللہ رب العالمین کے نعمتوں میں سے سب سے بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ رب العالمین دنیا میں ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت دے دے، ہدایت کی دولت سے سرفراز کر دے، گمراہیوں کے راستوں سے ہٹا کر کے صحیح راستے پر اللہ رب العالمین چلنے کی اسے توفیق دے دے، یہ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ تو دین اسلام اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں بہت سارے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، بہت ساری عبادتوں کا حکم دیتا ہے، ان عبادات میں سے چند عبادات کا تعلق اللہ سے ہے اور چند کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ اسی لیے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی نافرمانیاں نہ کیا جائے، ہر حال میں اسی کی عبادت کرے، اسی کا سہارا لے اور اسی کی مدد لے، اسی کے سہارے کو ہمیشہ طلب کرتے رہے، اس کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچتے رہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام اس کے ماننے والوں کو جہاں بہت سارے باتوں کا حکم دیتا ہے، انہی باتوں میں سے ایک بات، انہی حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اللہ کی مخلوق کا احترام کرے، کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کی مخلوق کو گالیاں دینا، اللہ کی مخلوق کو برا بھلا کہنا،
اللہ کے مخلوق میں عیب نکالنا، اسے برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر کئی جگہوں میں یہ باتیں بتایا کہ اللہ کے مخلوق میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے لا تسبوا الدہر وانا الدہر، تم زمانے کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں، زمانے کی تبدیلیاں صرف میرے ہی ہاتھ میں ہوا کرتی ہیں۔ اگر یہ موسم کی تبدیلیوں کو تم برا بھلا کہو گے تو تم اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اللہ کی تخلیق میں عیب نکال رہے ہو، اللہ کی خلقت میں تم لوگ عیب نکال رہے ہو، تو لہذا تم اللہ کی مخلوق کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ نہ زمانے کو گالیاں دو، نہ موسم کو گالیاں دو، نہ بارش کو گالیاں دو، نہ زمانے میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ سب کی بھی بات، سب کی بھی قدر، سب کی بھی عزت، سب کا بھی احترام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ کی مخلوق میں جو انسان ہیں، میں اور آپ ہیں، یہ تمام کو اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، اپنی کائنات کو، اپنی تخلیق کو، اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنے پاور کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سارے چیزیں پیدا کیے ہیں اور عجیب و غریب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق، افضل مخلوق، سب سے خوبصورت مخلوق جسے اللہ نے بنایا وہ اللہ کے بندے میں اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کی مخلوق بہت سارے ہیں، اللہ کی نعمتیں بہت سارے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ چیزیں دنیا میں بہت سارے ہیں، یہ تمام میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کی جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے مقصد کو بھی اجاگر کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں کہا، تو لہذا انسان جب سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے زیادہ عزت کے لائق انسان ہے، سب سے زیادہ احترام اس کا کرنا ہے، تو مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق میں ہر مخلوق کی قدر کرے، ہر ایک کی عزت کرے، ہر ایک کا احترام کرے، خاص کر کے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں، اس کے سامنے عزت سے پیش آنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکلے جس کی وجہ سے اس کا دل چورا چورا ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کی عزت چلے جائے، وہ بدنام ہو جائے، وہ دنیا میں سر اٹھا کر کے نہ پھرے۔ اس کی وجہ سے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو بدنام کرنا، اس کی توہین کرنا، اس پر الزام لگانا، یہ شریعت کے کاموں کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ ہر ایک انسان کی عزت کرنا، ہر ایک انسان کا احترام کرنا، یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا انسانوں کو میں نے دنیا میں پیدا کیا، الگ الگ رنگ میں پیدا کیا ہے، الگ الگ نسلوں میں پیدا کیا ہے، الگ الگ خاندانوں میں پیدا کیا ہے، یہ سب اس وجہ سے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے تمہیں الگ الگ رنگ میں پیدا کیا، الگ الگ نسلوں میں پیدا کیا، الگ الگ خاندانوں میں پیدا کیا تاکہ تم آپس میں رشتے کو پہچان سکو۔ سب انسان ہیں لیکن الگ الگ خاندان میں ہیں، الگ الگ نسلوں میں ہیں، ہر رنگ والے کو، ہر اونچے نیچے انسان کو، ہر موٹے کو، ہر گڈھے کو، ہر لمبے کو، ہر دبلے کو، ہر ایک کو اس کی عزت کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کسی کی توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندے تو زندے، مردے کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، مردے کا بھی اہتمام کرنے کا، اس کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان میں کوئی بندہ مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے عیبوں کو بیان نہ کرو، اس کی وجہ سے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے، اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس کی بدنامی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ تو مرنے والے انسان کی بھی عیب جوئی کرنے کو، برائی بیان کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ جب مردوں کو ذلیل کرنا، مردے کو بدنام کرنا، مردے کو عیب نکالنا یہ جائز نہیں ہے، تو بدرجہ اولا زندے انسان کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی قدر کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ رب العالمین کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس تقوی والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، بلند مرتبے والا، افضل انسان تقوی والا انسان ہے، اس لیے تم تقوی کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رہو۔ لیکن ہم نے دنیا کے اندر دولت کی وجہ سے انسانوں کی عزت کرتے ہیں، عہدے کی وجہ سے انسانوں کی عزت کرتے ہیں، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے عزت کرتے ہیں، مقام اور مرتبہ اسے دیتے ہیں۔ یاد رکھو، دولت کی وجہ سے عزت دینا، عہدے کی وجہ سے ذلیل کرنا، بلند مقام دینا، یہ اسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے تو اسے غسل دیتے وقت میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ پانی زیادہ گرم نہ ہو، اور اسے کروٹیں بدلتے وقت میں ایسی کروٹیں نہ بدلو کہ کہیں اس کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے، اس کا پیر پلٹ نہ جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ نہ جائے۔ اگر تم نے مردے انسان کے ہاتھ کو پلٹ کر کے توڑا ہے تو زندہ انسان کے ہاتھ کو توڑنے کے برابر ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ہر انسان کے پاس اس کی قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہر ایک کی عزت کرنا، ہر ایک کا احترام کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ چاہے وہ بیوی ہو تو بیوی کی عزت کرے، بچے ہیں تو بچے کی عزت کرے، بیوی ہے سمجھ کر کے اسے ذلیل نہ کرے، بچے ہیں سمجھ کر کے ظلم نہ کرے، ہمارے ماتحتی میں کام کرنے والا ہے یہ سوچ کر کے اسے ذلیل نہ کیا جائے، اسے بدنام نہ کیا جائے، غریب ہے سمجھ کر کے اس کے ساتھ میں ظلم نہ کیا جائے۔ بیوی کو بیوی کا مقام دو، بچوں کو بچوں کا مقام دو، ماں باپ کو ماں باپ کا مقام دو، استاذ کو استاذ کا مقام دو، طالب علم کو طالب علم کا مقام دو، پڑوسی کو پڑوسی کا مقام دو، رشتہ داروں کو رشتہ داری کا مقام دو، بھائی کو بھائی کا مقام دو، بہن کو بہن کا مقام دو، خالہ کو خالہ کا مقام دو، ماموں کو ماموں کا مقام دو۔ ہر ایک کو اس کے مقام کا حساب سے اس کی عزت دینا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیوی ہے سمجھ کر کے اسے ذلیل کرنا یہ شریعت کے قوانین میں نہیں ہے، شریعت کے تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک اچھا ہو۔ تم نے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کی عزت کرتا ہے۔ بیوی کا احترام کرنا، بیوی کی عزت کرنا، اس کے ساتھ میں مسکراتے ہوئے بات کرنا، اس کی نیک خواہشات کو پوری کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بیوی ہونے کی حیثیت سے غلام نہ سمجھو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اسے نہ مارو، اسے نہ توڑو اور اس کے اوپر بدنامی کے الزامات نہ لگاؤ۔ ہر انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان دنیا کے اندر گنہگار ہے، ہر انسان دنیا کے اندر خطے کار ہے۔ میں بھی خطے کار ہوں، آپ بھی خطے کار ہیں، میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، بیوی سے بھی غلطی ہوتی ہے، بچوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کرنے والا ہی انسان کہلاتا ہے، تو لہذا اس کی غلطی کی بنیاد پر اسے ذلیل کرنا، اسے بدنام کرنا، اسے الزام لگانا، لوگوں کی نگاہوں سے گرانا، اس کی عیب جوئی کو بیان کرنا اسلامی تعلیمات میں سے تعلیم نہیں ہے۔ بیوی کو بھی بیوی ہونے کی حیثیت سے عزت دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس سب سے زیادہ نیک اخلاق تھے، بیویوں کے ساتھ میں مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ میں کبھی ظلم نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ سے پیار سے بیوی کو نام بدل کر کے بلایا کرتے تھے، نک نیم رکھ کر کے بلایا کرتے تھے، پیارے نام سے بلایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے یا عائش، کبھی کبھی کہتے یا حمیرہ، نام کو شاٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے یا حمیرہ۔ حمیرہ کا معنی ہے اے گوری، اے چکنی۔ ہم بھی اپنے بیویوں کو بلاتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو بیویوں کو بلاتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں بیویوں کو تو کیا بلاتے ہیں؟ اے موٹی، اے کالی، اے گڈی،
ऐ लंबी, हम अपने बीवियों को इनामों से बुलाते हैं, फिर आकर के शिकायत करते हैं कि बीवी हमारी इज्जत नहीं करती है। तुम तुम्हारी बीवी की इज्जत करो, उसके बाद देखो वो तुम्हारी कैसी इज्जत करेगी। तुम तुम्हारे बच्चों की कदर करो, उनके हुकूक को तुम अदा करो, उसके बाद देखो वो भी तुम्हारे हुकूक को अदा करेंगे। अगर बीवी को हम बुलाते ही आगे जागे, आरी जारी, उठ रही बैठ रही, जब उससे बेइज्जती के साथ में हम बुलाते हैं तो इसी लफ्ज़ को अगर दोहरा करके वो भी कह दे, अगर हम उससे कहे ए इधर आगे, ए इधर आ रही, तो उसके जवाब में अगर हमसे वो कह दे जा रहे नहीं आती, तो फिर हमारी इज्जत क्या होगी, फिर हमारा मकाम क्या होगा? क्यों? बीवी इंसान नहीं है, बीवी औरत नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, उसके पास रहमदिली नहीं है क्या? बीवी भी इंसान है, इज्जत के लायक है, इज्जत के काबिल है। बीवी की भी इज्जत करो, बीवी का भी एहतराम करो। जब हम उसकी इज्जत करेंगे तो वो भी हमारी इज्जत करेगी, जब हम उसकी कदर करेंगे वो भी हमारी कदर करेगी। हाँ, गलती हो सकती है औरत, एक तो सबसे पहली चीज़ इंसान उसके अंदर गलती होती है, गलती करता है, और औरत जो होती है उसके अंदर टेढ़ापन ज्यादा हुआ करता है। तो इसकी बुनियाद पर बीवी को आकर के बुरा भला कहना, बुरे नामों से पुकारना, तू गलत है, तेरे माँ बाप गलत हैं, तेरा ख़ानदान गलत है, इस तरह से उसे इल्ज़ाम लगा करके बदनाम करना मेरे भाइयों शरीयत इस्लामिया में जायज़ नहीं है। जैसे बीवी की इज़्ज़त करना है वैसे ही बीवी भी शौहर की इज़्ज़त करना है, बीवी भी शौहर की कदर करना है, बीवी भी शौहर का एहतराम करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बीवी कितनी भी नेक क्यों ना हो, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हो, रमज़ान के रोज़े रख रही हो, सदका खैरात कर रही हो, तहज्जुद भी पढ़ रही हो, अल्लाह के हक़ को अदा कर रही हो, लेकिन याद रखो अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज़ है तो तेरे ये पूरे के पूरे इबादत बेकार हैं और तू जहन्नम रसीद हो जाएगी। बीवी को शौहर की इज़्ज़त करने का और शौहर को बीवी की इज़्ज़त करने का हुक्म शरीयत इस्लामी ने दिया है। और ऐसा ही बाप बच्चों की कदर करे, बाप बच्चों का एहतराम करे, बाप बच्चों के साथ में इज़्ज़त और एहतराम के साथ में पेश आए। मेरे भाइयों एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ मैं आपको बताऊं, बीवी को बुलाते वक्त में एक तो आरी जारी आगे जागे ये अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आ जा मेरे भाइयों ये एक लफ्ज़ को बढ़ाओ, वाऊ को बढ़ाओ, एक लफ्ज़ वाऊ को बढ़ाओ, इसमें देखो कितनी ज़्यादा इज्जत आ जाती है। हरफे वाऊ को बढ़ाओ बस, उसके बाद बीवी देखो खुश हो जाती है। ए आ के बजाय वाऊ को बढ़ाओ, आओ जाओ, एक लफ्ज़ को बढ़ा दो वाऊ बढ़ जाएगा, ये बढ़ने की वजह से उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। जब तुम उसकी इज्जत करोगे वो खुश हो जाएगी, मुस्कुराएगी, फिर वो तुम्हारी बात को मानेगी, मानेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी। इस लिहाज से मेरे भाइयों बीवी की इज्जत करना, बीवी का एहतराम करना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। किसी शौहर को यह हक़ नहीं है कि वो बीवी होने की हैसियत से बीवी को जलील करे, बीवी को बदनाम करे, बीवी को मारे। हाँ, टेढ़ापन रहेगा उसके अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसकी कोई एक गलती है तो गलती की वजह से उसे ना डांटो ना मारो, बल्कि उसकी खूबियों को देखो, वो कितनी खूबियाँ कर रही है, आपके कपड़े धुल रही है, आपकी इज्जत कर रही है, आपको खाना बना करके खिला रही है, आपके बच्चों की खिदमत कर रही है, आपके माँ बाप की खिदमत कर रही है, आपके घर को संभाल रही है, आपकी दौलत को संभाल रही है। ये सारे उसके अंदर नेकियां हैं। ये तमाम नेकियों को देखो, खामी को छोड़ दो। हम क्या करते हैं, सब खूबियों को छोड़ करके खामियों की तरफ हमारी निगाह जाती है। इसलिए मेरे भाइयों इज़्ज़त जो करना है उनमें सबसे पहले बीवी की इज़्ज़त करना है, उसके बाद बच्चों की इज़्ज़त करो, भाई बहनों की इज़्ज़त करो, भाई बहनों का एहतराम करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो और पड़ोसियों की भी इज़्ज़त करो और अपने मातहत में रहने वालों की भी इज़्ज़त करो और उनकी भी कदर करो। उस्ताद को ये बात ज़रूरी है, जब तक वो अपने शागिर्दों की इज़्ज़त नहीं करेगा तब शागिर्द भी उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। ऐसा ही मालदार जो उसके मातहती में काम करने वाले होते हैं, जब तक ये उनकी इज़्ज़त नहीं करेगा, उनकी कदर नहीं करेगा, उनका एहतराम नहीं करेगा तो ये उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों एहतराम इंसानियत का इस्लाम में बड़ा सवाब है, बड़ी नेकी है, बड़ा अमल है, बड़ा अफजल अमल है। इसलिए मेरे भाइयों हर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में इज़्ज़त के साथ में पेश आए, बीवी के साथ में भी, माँ बाप के साथ में भी, भाई बहनों के साथ में भी, बच्चों के साथ में, अपने मातहती में काम करने वाले और गरीब और मालदारों सबकी भी इज़्ज़त करना है। हम लोग क्या करते हैं, आदमी बड़े वहदे में है तो उसकी इज़्ज़त करते हैं, छोटे वहदे में है तो उसे हकीर समझते हैं, बड़े वहदे में रहने वाले की हर गलती को
माफ़ कर देते हैं। छोटे वहदे में रहने वाले की हर छोटी गलती को बड़ी बना करके दिखाते हैं। अगर आदमी मालदार है तो उसे 100 खून माफ़ है, वो कितनी भी गलतियां करे, मालदार होने की हैसियत से उसे गरीब उसे गिरफ्त नहीं करते हैं। अगर गरीब है तो छोटी सी भी अगर गलती करता है वो गलती को पकड़ करके उछाल करके उसे बदनाम करते हैं, उसे जलील करते हैं, उसके खिलाफ साजिशें चलते हैं, उसके खिलाफ प्लानिंग चलते हैं। मेरे भाइयों, इसके बारे में अल्लाह से डरो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले वफ़ात से पहले जो अपनी ज़बान से अदा होते रहे उनमें से एक अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। उसके बाद कहा अपने मातहतों के साथ में नरमी का सलूक किया जाए, क्योंकि दुनिया में हमारे बदसलूक की वजह से क़यामत के दिन हमारे नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल थे, देहात से आया करते थे, उनका नाम था ज़ाइर, देहात से आया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत थी। जब भी ये खरीय से देहात से आते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर तोहफ़ा कोई ना कोई चीज़ लेकर के आते, और जब भी ये वापस जाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बतौर तोहफ़ा कोई चीज़ दे करके भेजा करते थे। देहाती थे, बदवी थे, शक्ल सूरत की एतबार से काले कलौटे थे, बड़े बड़े होंठ वाले थे। ये सहाबी शक्ल सूरत के एतबार से काले कलौटे थे। ये सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आकर के मिला करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इनसे मिलते तो मुस्कुराते हुए मिलते, मुस्कुराते हुए मिला करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खैरियत दरियाफ़्त किया करते थे, उनसे तोहफ़े लिया भी करते और बेचा भी किया करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं ये बाज़ार में खड़े होकर के ये सहाबी ज़ाहिर जिसका नाम है, ये बाज़ार में खड़े होकर के मदीने के बाज़ार में कोई चीज़ बेचा करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बाज़ार से हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी को देखा कि बाज़ार में खड़े होकर के अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी के पीछे से आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के आंख पर हाथ रख करके अपने आंखों को बंद कर दिए, उनके आंखों को बंद कर दिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं यश्तरी हादल गुलाम बिदिरहम औ दिरहमैनी, ऐ सहाबा तुम में से कौन आदमी है जो इस सहाबी गुलाम को 1 या 2 दीनार में खरीदेगा। वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे। शुरू में तो पहचाने नहीं कौन है, फिर पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो फिर हाथ निकाला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पलट करके देखा, रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक गुलाम हूँ, अदना सा आदमी हूँ, मेरी कुछ हैसियत नहीं है, मेरी हिकारत है, लोग मुझे हकीर समझते हैं। मैं एक तो गुलाम हूँ और काला खलौटा हूँ, बदवी आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, मुझे कौन खरीदेगा 1 दिरहम में। 1 दिरहम में तो दूर की बात है, मुझे कोई अगर आप फ्री में दे दे तो भी कोई नहीं खरीदेगा, मेरी कुछ भी हैसियत और वक़ात नहीं है। ये सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सहाबी हो सकता है लोगों की निगाह में तुम्हारी इज्जत ना हो, लोगों के दरमियान में तुम्हारा मकाम ना हो, लेकिन याद रखो अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा है, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारा मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को अपने सीने से लगाया करते थे, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, चाहे कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कैसे कैसे गुनहगार फतेह मक्का के वक्त में आए, उन्होंने अपने गुनाह का एतराफ़ किया, अपने जुल्म का उन्होंने एतराफ़ किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को माफ़ किया, हर एक को इज़्ज़त दिया, हर एक की कदर किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमा दिया, कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं है, कोई अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं है, सब अल्लाह की निगाह में एक हैं। मेरे भाइयों, ऐसा ही माहौल हमारे दरमियान में भी है। गरीब भी हैं, मालदार भी हैं, खूबसूरत भी हैं, बसूरत भी हैं, अच्छी शक्ल के भी हैं, बुरी शक्ल के भी हैं, आलिम भी हैं, जाहिल भी हैं, काम करने वाले भी हैं, बड़े ओहदे वाले भी हैं, नीचे ओहदे वाले भी हैं, गरीब और मालदार सब हैं। सब की इज्जत करना, सबका एहतराम करना मेरे
اور آپ کے لیے ضروری ہے غریبوں کی توہین، مالداروں کی عزت، ماتحتی میں رہنے والوں پر ظلم، دوسرے لوگوں کے ساتھ میں ہمدردانہ سلوک میرے بھائیوں کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ ہر ایک انسان، ہر ایک کی عزت کیا جائے، میں آپ کی بھی عزت کروں، آپ میری بھی عزت کرے، گھر کے لوگوں کی بھی عزت کرے، باہر کے لوگوں کی بھی عزت کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے، کیونکہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اسے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا، من المفلس، من المفلس، میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے دنیاوی اعتبار سے سوچا اور کہا، من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس درہم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کھولو، سنو، کان کھول کر کے سن لو، میرے اور آپ کے لیے یہ حدیث پر غور و فکر کرنا، یہ حدیث پر عمل کرنا، یہ حدیث کو اپنی زندگی میں اپنانا ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی، میری امت کا سب سے بڑا غریب آدمی، میری امت کا سب سے بڑا کنگال آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صیام، میری امت کا وہ آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت سارے روزے لے کر کے آئے گا، بہت سارے صدقات لے کر کے آئے گا، بہت سارے نیکیاں لے کر کے آئے گا، اس کی نیکیوں کے اعمال کے ڈھیر انبار سا کھڑے ہوئے رہیں گے، پہاڑوں کے بلندی کے برابر رہیں گے اس کے نیکیاں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یہ دنیا میں کسی کو مار کر کے آیا رہے گا، کسی کا مال کھا کر کے آیا رہے گا، کسی کی توہین کر کے آیا رہے گا، کسی کو ذلیل کر کے آیا رہے گا، کسی کو رسوا کر کے آیا رہے گا، یہ سارے کے سارے لوگ جس کا مال کھا کر کے آیا، جس پر ظلم کر کے آیا، جس پر الزام لگا کر کے آیا، یہ سارے کے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہوئے رہیں گے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اے اللہ تو آج کے دن کے بادشاہ ہے، آج کے دن کا مالک ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، پروردگارا اس نے دنیا میں ہمارے اوپر یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کا بدلہ ہمیں چاہیے، کیونکہ تو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن میں فیصلہ کرنے والا تو ہے، تو فیصلہ فرما، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ظلم کا بدلہ چاہیے، اس نے الزام لگایا اس کا بدلہ چاہیے، اس نے غیبت کیا اس کا بدلہ چاہیے، انہیں یتیموں کا مال، غریبوں کا مال اور مسکینوں کا مال کھا کر کے آیا، اس کا سب کا بھی حق چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس کے نیکیاں نکال کر کے سارے لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے، پھر اس کے نیکیاں نکالا جائے گا، ایک ایک آدمی کو لا کر کے اس کے نیکیوں کو تقسیم کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور لوگ اس کا بدلہ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے جو نیکیاں کیے ہیں وہ نیکیوں کی حفاظت کرے، نیکیوں کا بدلہ اللہ کے ہاں پانے کے لیے ظلم سے بچے۔ اگر ہم نے کسی کو بدنام کیا ہے، ظلم کیا ہے، توہین کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، ماں باپ ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی اگر ہو، اگر ہم نے ظلم کیا ہے، ہمارا دل گوارا دے رہا ہے تو ہم اس سے فوراً معافی مانگ لے، اس کے حق اسے ادا کر دے اور اس کی عزت کرنا شروع کر دے، کیونکہ کسی بھی انسان کی توہین کرنا، اس کی عزت نکالنا، بدنام کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتمه أكبر